کل ہم نے یہ دیکھا کہ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس کے اندر ایک صحافی نے سوال کیا اور وہ سوال بہت دلچسپ بھی تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل خبر وہی ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ فلاں رینک کے جو افسر ہیں وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس سوال کا کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو سامنے مذاکراتی سلسلہ ہے یہ دکھاوے کا ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا کہ میں آپ کو یاد کروایا کروں گا جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بٹوین دی لائنز میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری ہمت یا سکت نہیں ہے، تو اس کا شور مچا۔ اب یہ پنڈی اور اڈیالہ کے ڈائریکٹ ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ جب جانتے ہیں کہ اڈیالہ سے مراد عمران خان ہے جو وہاں پہ قید ہے، اور جب ہم پنڈی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر پاورفل کوارٹرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، طاقتور ہیں۔ اب اس کو لے کے میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اب خواجہ آصف کہتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ یہ مذاکرات اچانک تحریک انصاف کیسے مان گئی ہے۔ یہی بات رانا ثناء اللہ آج لاہور میں کہہ رہے تھے، اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی پورا سچ نہیں بولا جا رہا، اور ادارے بتائیں کہ کس کے رہائی کے لیے دباؤ ہے، اور جو دباؤ ہے اس کو قوم کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ معلوم پڑا کہ مذاکرات ایسے ہی نہیں ہو رہے، اور آج جناب احسن اقبال جو گورنمنٹ کا ایک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے عمران خان کی رہائی کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ کسی دباؤ میں حکومت نہیں آئے گی، لیکن اصل معاملہ حامد میر صاحب نے آج بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جو حکمران ہیں، جو حکومت ہے، اس کو خدشہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی حکومت آ جائے گی، اور وہ حکومت جب آ گئی تو اس کے بعد فوجی عدالتوں اور انسانی حقوق اور عمران خان کے جو جیل ایشوز ہیں، اور وہاں پہ جو پاکستان میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے دفاع کے لیے حکومت نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں تاکہ وہ کہہ سکیں دیکھیں ہم نے پولیٹیکل پروسیس شروع کیا ہے، ہم انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور ساری باتیں ہیں۔ لیکن جو میں یہ بات کر رہا ہوں پنڈی اور اڈیالہ والی، وہ آج سینیٹر مشتاق جو ہیں، جو جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں تحریک انصاف میں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو رہے، انہوں نے تردید بھی کر دی، اب تو ویڈیو پیغام اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی انہوں نے جاری کر دیا۔ وہ آج نادر گرمانی صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ڈان نیوز کے اوپر، اور انہوں نے اسی حقیقت کی بات کی ہے جو اصل حقیقت ہے اس ملک کی، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے وزراء، ان کی پارٹی یہ بات کرتی ہوئی دکھائی دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بند گلی کے اندر ہے اور ہم بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ تاثر یہی آیا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے، بات کا فلاں فلاں، اس قسم کی باتیں جو ہیں۔ تو سینیٹر مشتاق نے اب دو باتیں کی ہیں، میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اصل مذاکرات اڈیالہ اور راولپنڈی کے درمیان ہوں گے۔ اب اگلی جو لائن ہے وہ خود خبر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ مذاکرات اگر نہیں ہو رہے تو وہ ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو رہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کل سوال بھی ہوا، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہری کمیٹی ہے اس میں سے کوئی آؤٹ کم، کوئی ریزلٹ، کوئی کچھ نہیں آئے گا، نہ آپ اس سے کوئی توقع رکھیے گا۔ اب یہ تو ہو گیا ان مذاکرات کو لے کے یا ساری باتوں کو، اور اس میں ایک اور بات، پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے آج، پیپلز پارٹی نے ایک الگ سے لائن لینے کی کوشش کر رہی ہے، یا اپنی طرف سے وہ ایک ایکٹیونیس کی کوشش کر رہی ہے۔ حامد میر کے بقول تو کل جو بلاول زرداری کی تقریر تھی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپیز کرنے کی بیسیکلی کوشش کی۔ تو اسی شو کے اندر پیپلز پارٹی کے نوید قمر کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ملک کے اندر دوبارہ انتخابات کی جو امید ہے وہ نہ رکھے، اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر تو ہر اپوزیشن جو ہے وہ مطالبہ کرے گی، اور پھر ہم ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ انتخابات کے اندر ہی جاتے رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس سسٹم کو مانا جائے۔ آج کیا ہوا کہ لاہور میں جو سیمینار تھا، اس سیمینار کے اندر لیاقت بلوچ صاحب جو جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، انہوں نے ایک بات کی، میں نے وہ ٹویٹر پہ لکھے بھی، لوگوں کا رد عمل آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عملی طور پہ موجودہ نظام کو تسلیم کر چکی ہے۔ جب یہ بات کی تو لوگوں نے پھر اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا، لیکن اب لگتا یہ ہے جن نوید قمر جو بات کر رہے ہیں اس بات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ
مطلب تو پھر یہی ہے کہ آپ اس نظام کو قبول کریں اور اس کو چلنے دیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب میں آپ کو جو معاملے سے بتانا چاہتا ہوں ایک اور، وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا ان کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، لیکن جو حالات و واقعات اس وقت پیدا ہوئے، وہ ایک اچھے جج جن کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بڑی ایکسپرٹی ہے، ان کے بڑے فیصلے ہیں، اور انہوں نے ایون یہ جو فوجی عدالتوں والے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، یا اس کو کہا تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، 5 رکنی جو ان کا بینچ تھا۔ تو آج ایک بڑے ٹی وی چینل نے جو پاکستان میں پھر کہتے ہیں جی سوشل میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے، جی یہ تو جھوٹ پھیلاتا ہے، جی اس پہ تو کوئی تصدیق شدہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے بڑا فیک نیوز کا پیڈلر کون ہے پاکستان کے اندر۔ اس وقت سب سے بڑا جو پراپوگینڈا ہے، جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں وہ ان ٹی وی سکرینز کے اوپر اچھالی جاتی ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ آج پاکستان کے ایک نیوز چینل نے، آپ کو پتا ہوگا، آپ نام خود لے لیں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آج خبر چلائی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ خدا نخواستہ انتقال کر گئے ہیں، اور ایون جنازے کا بھی اعلان کر دیا۔ اب میں نے یہ ویلاگ کرنے سے پہلے جو اپنے سورسز سے، ان کی فیملی سے جیسے بھی میں نے چیک کیا، تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن والی اصل خبر یہ ہے کہ یہ جھوٹ پھیلایا گیا، فیک نیوز پھیلائی گئی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر کوئی معذرت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، پاکستان میں کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بالکل خیریت کے ساتھ ہیں، اور وہ لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے، اور وہ مکمل صحت مند ہے۔ اور میں آپ کو صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی جو دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، دسمبر کے مہینے، مطلب ابھی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، 16 تاریخ کو ایک شادی تھی، اور اس شادی میں بھی موجود تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور وہ بڑے ایکٹیو، بالکل ویسے ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ تو وہ اس قسم کی چیزیں پاکستان کی میڈیا کے اندر آتے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ معاملہ افغانستان والا بنا ہوا، آپ جانتے ہیں، پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر، اور پھر کل جو ہے جب یہ کہا گیا، سوال تحریک انصاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر والا جواب جو آیا کہ کس کی پالیسی تھی ان کو ری سیٹل کرنے والی، اس کے اوپر جواب آ رہا ہے۔ اور آج حامد میر نے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے، اور وہ شو میں بیٹھے ہوئے تھے شہزاد اقبال والے، تو انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں ختم ہو گئی تھی، تو مئی 2022 میں، یہ اپریل کے اگلے مہینے میں، کور کمانڈر پشاور جو جنرل فیض حمید تھے، وہ کس کے کہنے پر کابل گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کس کے کہنے کے اوپر کیے تھے، اور پھر مئی 2022 میں ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کیوں کیا گیا، اور یہ مئی سے جون، جولائی، اگست، ستمبر تک یہ سیز فائر کیوں قائم رہا، تب تک تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی۔ تو ان کے مطابق حامد میر نے مزید کہا کہ حکومت جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے کہ عمران خان نے ان کو پاکستان میں آباد کیا۔ باقی ساری باتیں ان کا، جب یہ ان کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے، اس وقت تو شہباز شریف اور وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ تو اچھا، اب اس سے میں ایک اور بڑی افسوسناک جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت افغانستان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، اور خاص کر انڈیا کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ پاکستان کو لے کے، ہماری فوج کو لے کے جو اس وقت حال ہمارا کیا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں، اور جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں مکمل سناٹا ہے۔ اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا، تب بھی پاکستان نے جواب دیا تھا سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ، اور ایک قومی جذبہ تھا، ایک قومی بیانیہ تھا۔ آج پاکستان میں مکمل سناٹا ہے، اور وہ ہمارے بغی ادھیڑ رہے ہیں، اور یہاں کوئی کسی پرواہ نہیں ہے، کوئی وہ کیس پلیڈ نہیں کر رہا۔ میرا صرف اتنا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تب ہمارا قومی جذبہ تھا، تو آج کیوں لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، پرسو نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔